ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے حوالے سے۔ وہاں پر ملازمین کی آوازیں ایک بار پھر آ رہی ہیں، کچھ احتجاج کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں، اور وہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگز بھی ہو رہی ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی نئے ڈی ایم ڈی فائنانس جناب افتخار شاہ صاحب کو تعینات کیا گیا ہے، ان کی تعیناتی بھی متنازع ہو گئی ہے، اور اس کے بارے میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں غیر قانونی طور پر وہاں پر لگایا گیا ہے، چونکہ جب کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا نیا ایکٹ جو کہ اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، تو اس کے پاس ہونے کے بعد اس طرح سے پوسٹنگ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اس حوالے سے جو سی بی اے یونین ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی، متحدہ ورکرز یونین، ان کے چیئرمین جناب ارشاد خان صاحب ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں۔ مزید ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم ارشاد صاحب۔ اچھا صاحب، بتائیے کیا پوزیشن ہے، اور یہ اطلاعات ہیں کہ ملازمین کے واجبات بالکل روکے ہوئے ہیں، ادائیگیاں سب روک دی ہیں نئے ڈی ایم ڈی نے؟ جی، 2 دن پہلے تک جو ہے وہ تمام ادائیگیاں روک دی گئی تھی، اور پیٹرول بھی روک دیا گیا تھا، پورے واٹر بورڈ کا پیٹرول روک دیا گیا تھا، گاڑیاں رک گئی تھیں، افسران کی گاڑیاں رک گئی تھیں۔ اس کے علاوہ جو میڈیکل کا سسٹم ہے وہ جام ہو گیا تھا، کیونکہ میڈیکل کی پیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی، اور جو ملازمین کی ادائیگیاں ہوتی ہیں ہر مہینے جو ہم نے اپروو کی ہوئی ہیں، احتجاج کے ذریعے ہم نے ایم ڈی صاحب سے اپروو کرائی تھی 20 کروڑ روپے، وہ بھی روک دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ تمام ادائیگیاں روک دی گئی تھیں۔ لیکن ہم نے ایک دفعہ ملاقات کی ڈی ایم ڈی فائنانس سے، کیونکہ وہ نئے آئے ہوئے تھے، کہنے لگے ٹھیک ہے 1-2 دن میں دیکھتے ہیں، لیکن تقریباً کوئی 12 یا 13 دن گزرنے کے باوجود بھی جو ہے ان کے کان پہ جوں نہیں رینگی۔ انہوں نے کہا شاید یہ ایک کھیل ہے، واٹر بورڈ کی جو ہے وہ گاڑیاں بھی رک گئی ہیں، واٹر بورڈ کا میڈیکل سسٹم بھی جام ہو گیا، واٹر بورڈ کے دیگر معاملات بھی روک دیے گئے۔ اس پہ پھر ہم نے جو ہے بھرپور اپنے ذمہ داران کے ساتھ جو ہے وہ جا کے ان سے بات کی، اور ان سے کہا کہ یہ دیکھیں غلط طریقہ ہے، اگر آپ کو مثال کے طور پہ کوئی کام غلط نظر آ رہا ہے تو اس کو بالکل روک لیں۔ میڈیکل سسٹم کو آپ نے جام کر دیا ہے، آپ نے جو ہے تمام ادارے کی جو ہے وہ پیٹرول کو روک لیا ہے، پیٹرول کی ادائیگیاں بند کر دی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے سیوریج کا نظام جام ہو جائے گا، اور دیگر معاملات میں ملازمین اپنے جو ہے بچوں کے یہ غالباً جب سے ان کے آرڈر کی بات سنی گئی، اور جب ہوا کہ جی وہ آ رہے ہیں اور پھر نوٹیفیکیشن جیسے آنے سے پہلے سے بھی کام رک جاتا ہے نا، کہ ایک افسر آ رہا ہے تو جی اب وہ اس کی اپروول اور یہ وہ چیزیں، یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جو سی او صاحب ہیں ان کی اپروول کچھ چیزوں پہ جو تھی، بلز پہ، اس پہ وہ بھی آ کے روک دیا تھا انہوں نے۔ جی بالکل، ہم نے جو ہے جو ہماری ڈی ایم ڈی کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، ایم ڈی سے بھی اختیارات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک شخص جب نیا آتا ہے تو آپ کو پتا ہے ایس ایچ او نیا آتا ہے تو وہ ٹھک پٹک کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شاید واٹر بورڈ کو کھیل سمجھ رہے تھے، واٹر بورڈ کے ہی ملازم ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے انجینئر ہیں، اکاؤنٹ سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ ایک انجینئر کو لا کے آپ اکاؤنٹ انجینئر کی، جی انجینئر کی، اچھا ان کو آپ لا کے اکاؤنٹ سیکشن میں بٹھائیں گے تو ان کو اکاؤنٹ کی معلومات ہی نہیں ہے نا، کہ کس طرح سے نظام چلایا جاتا ہے، کس طرح سے سسٹم چلتا ہے، یا کس طرح سے جو ہے واجبات ادا کیے جاتے ہیں، پارٹ پیمنٹ کی جاتی ہیں، ان کو یہ معلومات ہی نہیں تھی۔ انہوں نے شاید کھیل سمجھا، ابھی تک تو وہ K4 کے جو ہے وہ پی ڈی تھے، لیکن انہوں نے جو یہاں انہیں ایک یہ سمجھ لیں کہ ناجائز طور پہ بٹھایا گیا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ فیصلے کرتا کون ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں رینجرز جو ہے مکمل طور پہ با اختیار طور پہ جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہے۔ اس آپریشن غیر قانونی کنیکشن کے علاوہ بھی جو ہے افسران کی بھی بڑے معاملات ہیں، اس کی بھی چھان بین ہو رہی ہے، نیچے ملازمین کے معاملات ہیں اس میں بھی چھان بین ہو رہی ہے۔ رینجرز مکمل طور پہ جو ہے با اختیار طور پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایک ایسا ڈی ایم ڈی جس کی پوسٹ بنتی نہیں ہے، اسے K4 سے لا کر جو ہے وہ یہاں بٹھا دینا، میری تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ K4 میں کون سے انہوں نے بہت زیادہ گملے یا درخت اگا دیے تھے جو یہاں K4 آج تک تباہ و برباد ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کئی دفعہ جو ہے اس کا روٹ چینج ہوا، کئی دفعہ جو ہے اس کی جو ہے وہ فائلیں چینج ہوئی، پیمنٹ چینج ہوئی، کئی سے کئی ارب روپے تک پہنچ گئی۔ تو پہلے وہ کلیئر نہیں ہوا، اگر کچھ اچھا کام کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ شاید ڈی ایم ڈی فائنانس کے طور پہ جو ہے وہ قابل قبول ہوں گے، لیکن ایک انجینئر کو لا کے بٹھا دیا، اس کو جو ہے معلومات ہی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ فیصلہ آیا کہاں سے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایم ڈی اس وقت با اختیار ہے، اور ہمارے کارپوریشن کے ایکٹ کے مطابق ایم ڈی صاحب ہی ڈی ایم ڈی فائنانس اور جو ہے دوسرے افسران کو تعینات کریں گے۔ پوسٹنگ ٹرانسفر ایم ڈی صاحب کے، سی او صاحب کے جو ہے وہ اختیار میں ہے، وہ بورڈ سے اپروول لیں گے اگر ضرورت پڑی۔ اور پھر اس کا یہ بھی پھر ان کی اپروول سے ہوا ہوگا نا یہ ٹرانسفر؟ نہیں، اپروول سے نہیں ہوا، یہ کچھ آپ کی بات ہوئی ہے ان سے؟ جی ہاں، کچھ جگہ انہوں نے بتایا کہ مجھ سے نہیں پوچھا گیا؟ نہیں پوچھا، مقصد یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتا ہے سیاسی اثر و رسوخ ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کی جو دکانیں بند ہوئی ہیں وہ دکانیں دوبارہ اسٹارٹ کرنے کے لیے شاید ان کو لایا گیا ہو،
ہمارے یہ تحفظات ہیں. تو نئے ایکٹ کے حساب سے تو پھر یہ 4-5 جو مین عہدے تھے کی پوزیشن تھیں یہ تو اوپن میرٹ پہ اور سلیکشن کے ذریعے اور انٹرویوز کے ذریعے اور باہر سے اس کو تو ہائر کرنا تھا نا. جی ہاں, باہر سے ہائر کرنا تھا. یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ کارپوریشن کے ایکٹ کی بھی وائلیشن کی گئی. دوسرا مطلب اسی طریقہ کار کے تحت سی او کو اپوائنٹ کیا, اسی طریقے کار کے تحت سی اے کو اور سی ڈبل او کو بھی اپوائنٹ کیا. اب آپ نے جو ہے وہ چیف فائنانس آفیسر مارکیٹ سے خریدنا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے ڈی ایم ڈی فائنانس کو لگایا. اب ڈی ایم ڈی فائنانس مارکیٹ سے اپوائنٹ کرنا تھا, خریدنا تھا, اپوائنٹ کرنا ہے. مطلب جو ہمارے قانون میں ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ مارکیٹ سے اٹھا لیں, 3 سال کے 4 سال کے کوٹے پہ جو ہے باہر سے اس کو مارکیٹ سے لیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ڈی ایم ڈی فائنانس کیوں لگایا جبکہ بورڈ نے طے کر دیا تھا کہ جی وہ ڈی ایم ڈی فائنانس جو ہے وہ ان کا نام بھی سی ایف او ہو جائے گا. ساری چیزیں طے ہو گئی تھی, یہاں تک کہ ان کے انٹرویو بھی ہو گئے تھے, سی ایف او کے انٹرویو بھی ہو گئے. تو اس کے باوجود جو ہے ڈی ایم ڈی فائنانس لگانا سمجھ سے بالا تر ہے. کون لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ آپریشن کر رہے ہیں یہ وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کہانی کہاں جا رہی ہے. اپنی اجارہ داری جو ہے وہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں شاید دوبارہ واٹر بورڈ میں. بڑی مشکلوں سے واٹر بورڈ کو آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا سا میرے خیال سے 20%, 30% یا 40% جو ہے اس شکنجے سے باہر نکالا ہے, لیکن وہ دوبارہ اس طرف جو ہے دھکیلا جا رہا ہے. تو میری ان اعلیٰ اقتدار کے لوگوں سے گزارش ہے, یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں ان معاملات کو, اس طرح کے معاملات کو, کہ ایک ایسا شخص کو جو متنازع ہے اور جس نے مطلب آگے کوئی کام کر کے نہیں دکھایا اسے لا کے جو ہے نا مطلب ڈی ایم ڈی فائنانس. تو آپ جو بات کریں تو ایسا ہوا کیا ان کے بیٹھنے کے بعد سے کچھ کرپشن وغیرہ زیادہ بڑھی کیا, یا صرف سے دیکھیں ایسے معاملات ہوئے ہیں؟ ابھی تو ان کو آئے ہوئے 20 دن ہوئے نا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آتے ہی جو ہے پیٹرول کی پیمنٹ روک دینا, آپ کی جو ہے کیا نام ہے میڈیکل کی پیمنٹ روک دینا, آپ کی ملازمین کی پیمنٹ روک دینا. اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے, مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ جی ہو سکتا ہے انہیں یہ ڈاؤٹ ہو کہ بھی پیمنٹس غلط جا رہی ہیں یا بلنگ غلط ہو گئی چیزیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. 1 دن 2 دن ہم نے تو پورے 15 دن دے دیے نا ان کو. پورے 15 دن بعد ہم نے ان سے بات کی کہ جی آج 15 دن ہو گیا, آپ نے کیا انکوائری کی؟ کہہ رہے نہیں ابھی تک میرے پاس صحیح فگر نہیں آئی. تو میں نے بولا پھر آپ نے بلا وجہ میڈیکل, ملازمین پریشان ہو رہے ہیں نا, 15 دن سے ان کو میڈیکل کی دوائیاں کسی کو کچھ نہیں مل رہی تھی نا, 15 دن سے بند تھی. پھر ہم نے زبردستی کھلوائی. پیٹرول جو ہے وہ تمام افسران کا, تمام گاڑیوں کا بند ہو گیا تھا. تو مجھے بتائیں سیوریج کا نظام کیسے چلتا ہمارا؟ اچھا سیوریج کا نظام دھرم برم ہو جاتا, افسران کا آنا جانا مشکل ہو جاتا. کس طرح سے نظام چلا رہے ہیں؟ جو چیز جائز ہے اس کو آپ کر دیں, جس چیز پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ اس کو روکیں. ٹھیکیداروں کی پیمنٹ تو متواتر سے ہو رہی ہے نا, روکیں نا, اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ ابھی ہوئی ہے, وہ بھی اس مہینے بھی ہوئی ہے. اس مہینے بھی ہوئی ہے. میں نے ان سے کہا ہے, منہ پہ کہا ان سے کہ ٹھیکیداروں کی پیمنٹ, تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, پیچھے والے جو نا خاموش ہو جاتے ہیں. ٹھیکیداروں کی پیمنٹ اس مہینے بھی ہوئی ہے. اچھا تو سننے میں تو یہ تھا کہ نہیں ان کی پیمنٹ بھی نہیں ہوئی, ٹھیکیداروں کی بھی پیمنٹ نہیں ہوئی. نہیں مجھے ایک بات بتائیں نا, ہم کیا تو پھر ملازمین کو کیوں نہیں کی؟ اختر شاہین صاحب آپ کی بڑی نظر ہے نا واٹر بورڈ پہ, اور الحمدللہ آپ بار بار ان پروگراموں کو دہراتے بھی ہیں. میٹرو ون کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ عوام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری آواز بھی, اور اس وجہ سے ہم ہاٹ واٹرز میں بھی آ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, پھر لوگ ناپسندیدہ بھی ہو جاتے ہیں ہم لوگ. مجھے بتائیں نا وہ کہاں ہے ٹھیکیدار, نظر نہیں آ رہے نا, کہاں ہے؟ آپ کو کہیں نظر آئے؟ نہ کارساز پر ہے, تو احتجاج بھی کرتے تھے, وہ نہیں کر رہے. وہ 10 دن ان کی پیمنٹ لیٹ ہوتی ہے, 10 تاریخ تک اگر ان کو پیمنٹ نہ ملے پارٹ پیمنٹ, تو وہ احتجاج پہ آ جاتے ہیں. کہاں ہے وہ احتجاج, کیوں نہیں کر رہے؟ ملازمین باہر نکلے ہوئے کہ جی ہمارا میڈیکل بند ہو گیا, افسران باہر آ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے وہ پیٹرول بند کر دیا. اچھا جی ہم باہر آ رہے ہیں کہ ہمارے ملازمین کی پیمنٹ روک دی. ٹھیکیدار کہاں ہے؟ خاموشی کیوں ہے؟ خاموشی ہو ہی نہیں سکتی تھی, ان کی پیمنٹ ہو گئی ہے اسی لیے, اور ابھی بھی ہونے جا رہی ہے دوبارہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں 23-24 تاریخ کو دوبارہ ان کی پیمنٹ ہوگی. ان کی 2 پیمنٹ ہوتی ہیں, ایک 10-12 تاریخ کو ہوتی ہے اور ایک 22-23 تاریخ کو ہوتی ہے. دوسری پیمنٹ پھر ہونے جا رہی ہے. تو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. 1.80 ارب روپے آپ منتھلی جو ہے وہ انکم ہو گئی آپ کی. پہلے چھپا رہے تھے, اب جا کے منظر عام پہ آہستہ آہستہ آ گئی, اور کچھ بڑھ بھی گئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ملازمین کو کیا مل رہا ہے, یہ ہم نے جب طے کرایا تھا جب ہماری جو ہے 1 ارب 5 کروڑ روپے, 1 ارب 10 کروڑ روپے ریکوری تھی. آج 1.80 پہنچ گئی. ملازمین کو کیا دینے آپ؟ 6 ارب روپے سے اوپر کے واجبات ہیں. ملازمین آج بھی در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, پریشان ہے. خدا کی قسم بیوائیں آ کے آج بھی روتی ہیں ہمارے پاس کہ جی وہ میرے پیسے بڑی مشکلوں سے کچھ پارٹ. کئی لوگ تو واجبات کے انتظار میں جوتیاں گھسا کے اس دنیا سے چلے گئے. بالکل چلے گئے, یہ حقیقت بات ہے. اور شاید ہم بھی اس کے مجرم ہیں, کہیں نہ کہیں تو ہم بھی شامل ہیں نا. ظاہر سی بات ہے ہم وہ دباؤ ڈال نہیں پاتے کسی نہ کسی انداز میں. سیاسی اثر و رسوخ آتا ہے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹھیکیداروں کی پیمنٹ ہو رہی, تو ٹھیکیداروں کی ڈمی فائلوں پہ پیمنٹ ہو رہی. کیوں ہوتی ہے؟ کیوں آج تک جو ہے نا مطلب آپریشن کیا جا رہا ہے کہ جی یہاں سے جو ہے نا وہ کنیکشن کاٹ دیا, وہاں سے کنیکشن کاٹ دیا. ان فائلوں کو کیوں نہیں چیک کیا جا رہا کہ کام ہوا یا نہیں ہوا؟
کون چیک کرے گا؟ ورلڈ بینک کا پیسہ آ رہا ہے، کیوں نہیں ملازمین کو دیا جا رہا؟ ورلڈ بینک سے بھی تو قسطیں آ رہی ہیں نا، کیوں نہیں مل رہا ملازمین کو پیسہ؟ وہ کون دے گا؟ وہ تو واٹر بورڈ ہی تو واپس دے گا. تو آج واٹر بورڈ کے ملازمین کو کیوں نہیں وہ جو آ رہا ہے ورلڈ بینک سے پیسہ، اس میں سے 6 ارب روپے کنورٹ کر کے دے دیں؟ لیکن نہیں دیا جا رہا نا، ایک کھیل ہو رہا ہے، اور وہ کھیل متواتر ریکوری کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس میں یہ بھی باتیں آ رہی تھی کہ ریکوری غلط بتائی جا رھی تھی، اتنی ریکوری ہوئی نہیں ہے یا اتنی ہو نہیں رہی تھی، ریکوری اتنی بڑھی نہیں ہے. نہیں، میرے پاس شیٹ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ 157 کی شیٹ تو پچھلے سے پچھلے مہینے تھی، اس کے اندر جو ہے ہائی ڈینڈ کی لگا کے وہ 180 ہو جاتی ہے ریکوری. اچھا، ورنہ اس طرح سے وہ فائنینس کے ہی کچھ لوگوں کی طرف سے یہ آ رہا تھا کہ نہیں جی یہ فگر جو ہے نا وہ ایگزیجریٹڈ ہے، کسی افسر نے ایسی فیک پھیلا دیا ہے، یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. نہیں 157 کی ریکوری تو میرے پاس مطلب پچھلے مہینے کی، مطلب RRG ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. جی بالکل کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ RRG ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے دائرے قائم کرتے ہیں. پچھلے سے پچھلے مہینے 157 کی تھی، پچھلے مہینے تھوڑی سی گرائی کیسے گئی کہ میں نے MD صاحب سے کہا کہ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا کام اتار گئے، آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے. بولے کیا ہوا؟ میں نے بولا آپ کی جو بل کی آخری تاریخ تھی وہ 24 ہوتی ہے، انہوں نے 18 کر دی. 4-5 دن جب آپ آگے لے کے جائیں گے بلنگ کو تو وہ آپ کی ریکوری گرے گی. ریکوری گری تو وہ ان کو پھر سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہوا، لیکن وہ ہو گیا تھا، کام اتر گیا تھا. اس مہینے انشاءاللہ دوبارہ 24 تاریخ ہوگی اور بہترین ریکوری آئے گی. ریکوری پہ ہمارا ملازم جو ہے بہترین انداز میں کام کر رہا ہے، ہر ملازم جو ہے وہ اپنے انداز میں کام کرتا ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ نے جب DMD فائنانس سے میٹنگ کی، ملے آپ نے کیا مطالبات ان کے سامنے رکھے اور اس پہ ان کا کیا رسپانس تھا؟ دیکھیں جی، ہمارا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ میڈیکل ڈیواگو ہمارا بند تھا، اور کچھ میڈیکل ہمارے ایسے ہیں جو بالکل کلیئر ہے، فیک بلنگ نہیں کرتے، بوکس بلنگ نہیں کرتے، بوکس ملازمین کو ایڈمٹ نہیں کرتے. تو ہم نے کہا یہ آپ کے کہ ہاں یہ میرا نالج میں ہے، یہ بالکل کلیئر ہے، تو میں نے کریں ان کی پیمنٹ. انہوں نے مطلب ہم نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، انہوں نے آدھے گھنٹے میں پیمنٹ کر دی. پیٹرول کی پیمنٹ ہم نے جو ہے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، انہوں نے دوسرے دن صبح کر دی. تیسرا ہمارا مطالبہ تھا کہ جی ہمارے ملازمین کی جو پیمنٹ ہے، جو 20 کروڑ روپے ہم اپروو کرا کے لائے ہوئے نا، یہ فوری طور پہ جو ہے ادائیگی کریں. تو آج سے ملازمین کی تو سب سے پہلے ہونی چاہیے، پہلے ہونے چاہیے. یہ بھی انہوں نے آج سے شروع کر دیا نا، آج سے انشاءاللہ وہ بھی واجبات جو ہے ادا ہونا شروع ہو جائیں گے، جو ہماری 20 کروڑ روپے کی. تو آپ کی 48 گھنٹے کی دھمکی کام آ گئی؟ بس سمجھ لیں کام آ گئی، یا CBI کا استحقاق ہے. آپ کو پتا ہے میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں اب کام بند کراؤں گا، کیونکہ بہت زیادہ پریشانی ہو گئی. آپ یقین کریں سامنے والے ملازم کو دیکھ کے ہمیں بھی رونا آتا ہے نا، بہت زیادہ پریشان ہے ہمارے ملازم. لیکن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارا ایک اور معاملہ بھی چل رہا ہے، اور ابھی میں MD صاحب سے مطالبہ کروں گا، آپ کے توسط سے بھی کر دیتا ہوں کہ MD صاحب نے جو اسکریپ کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے نا، وہ بالکل ڈل ہے. اچھا، ختم کریں اس کمیٹی کو، نئی کمیٹی بنائیں، ایسے لوگوں کو بنائیں جو کام کرنا چاہتے ہوں. MD صاحب بھی یہ سمجھ رہے ہیں، اور MD صاحب کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ بہت سارے لوگ کام کرنا نہیں چاہتے. MD صاحب کام دے دیتے ہیں، وہ کام کو گھماتے ہیں، بار بار ان چیزوں کو گھماتے ہیں، کیونکہ ان کی معاملات ہیں اس میں. ظاہر سی بات ہے برابر والا افسر ان کا دوست ہے، کیسے اس معاملہ کو کلیئر کریں گے. تو بہتر یہ کہ MD صاحب نے جو اسکریپ کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ تبدیل کریں. یہ بتائیے کہ آپ نے 48 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم دیا تھا اور کام چھوڑ ہڑتال کی بھی آپ نے بات کی تھی جی، تو اب وہ کال کیا آپ نے واپس لے لی ہے؟ نہیں، واپس نہیں لیا، ابھی واپس نہیں لیا. معاملات آپ کہہ رہے ہیں وہاں بہتری آ رہی ہے تو پھر واپس بہتری آئے گی. تو مطلب ہم کب تک ویٹ کریں گے؟ دیکھ رہے ہیں ہم آج ہی فیصلہ کریں گے شام تک. اگر آج انہوں نے ہمارے واجبات ادا کرنا شروع کر دیے، دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے ملازمین کے واجبات. اگر مثال کے طور پہ ابھی فی الحال ہمارے 20 کروڑ تھے، ہم کہہ رہے ہیں 20 دے دیں، ہم نہیں جا رہے نا 50 پہ نہیں جا رہے، 40 پہ نہیں جا رہے، 30 پہ نہیں جا رہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں جتنا ریونیو بڑھ رہا ہے تو اسی حساب سے ریشو بھی بڑھنا چاہیے. وہ ہماری ابھی بات ہوئی ہے MD صاحب سے بھی اور DMD صاحب سے بھی. انہوں نے کہا جس طرح ریونیو بڑھ رہا ہے تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو 30 پہ لے جاؤں، 40 پہ لے جاؤں. میں نے کہا 30 پہ 40 پہ لے جانے سے پہلے یہ جو 20 کی اپروو ہوئی ہے یہ تو کر لیں نا، یہ کر لیں. اگر آپ اس سے 20 سے اوپر جانا چاہتے ہیں تو فوری طور پہ نوٹ شیٹ بنائیں، فوری طور پہ اپروول کرائیں اور جو ہے نا مطلب کرا لیں اس کو. لیکن یہ 20 تو کرائیں، انشاءاللہ آج سے جو ہے وہ 20 کروڑ روپے کی جو ہے ادائیگی شروع ہو جائے گی ملازمین کو. ویسے آپ کی باتوں کے حوالے سے بھی اور یہ اطلاعات ہے ہمارے پاس کہ سندھ گورنمنٹ نے DMD فائنانس کی تقرری پر اثر غور شروع کر دیا ہے اور رائے بھی مانگی ہے SNGAD سے کہ کیا یہ تقرری ہو سکتی تھی یا نہیں ہو سکتی تھی. اس پہ میئر صاحب وغیرہ کا بھی کوئی انپٹ آیا آپ کے پاس؟ جی ہاں، میئر صاحب نے بھی انہوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے یا نہیں کیا، یا اصل میں یہ آیا میئر چیئرمین بھی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سابقہ سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ سابقہ سندھ گورنمنٹ کے ہی اجارہ دار لوگ ہیں، انہوں نے ہی لگوایا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن کچھ چیزیں آپ کو بتا، لیکن یہ ابھی ریسنٹلی میئر صاحب کو لیٹر بھی جاری کیا ہے، میئر صاحب کو بغیر بتائے جو ہے میئر صاحب اپنا اسٹیٹمنٹ تو دے رہے ہیں، لیکن اوپر سے کہیں بھی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ جی واقعی میں غلط ہوا، کیوں ہوا. اوپر سے کچھ لوگوں نے جو ڈائریکٹ
میرے خیال سے فون کر دیے تھے اور انہوں نے لگوایا. لیکن ایک لیٹر ایشو ہوا ہے اس حوالے سے, SNGAD سے رائے مانگی گئی ہے. جی بالکل رائے مانگی گئی. اور رائے مطلب کیوں مانگی گئی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کانسٹیٹیوشن لگانے سے پہلے مانگتے آپ نے لگانے کے بعد مانگ لیا. اچھا ایک چیز اور بھی ہے اختر بھائی, کہ جن مقاصد کے لیے لگایا گیا ہے وہ پورے نہیں ہوں گے تو پھر سوچ ہوگی. تو ویسے اس سے پہلے بھی سسٹم تو پرانی بات ہے, وہ چلتا رہتا ہے. پہلے اسی سسٹم کو تو روکنا ہے اختر بھائی, اسی سسٹم کو روکنا ہے. جو سسٹم چلائے گا ہم اس کے خلاف ہیں, بس اتنی سی بات ہے. اس لیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ملازم پریشان ہے. میں کہتا ہوں ٹھیکیداروں کی تو ان DMD فائنانس کے تقرری سے پہلے نہیں چل رہا تھا سسٹم, وہ رکا ہوا تھا؟ چل رہا تھا, جب بھی ہم کر رہے تھے. آپ کو پتا ہے روزانہ آپ کے ہر پروگرام میں, آپ سارے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, ہم نے سسٹم کے خلاف بات کی ہے. اختر بھائی مسئلہ یہ ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھیں ٹھیکیداروں کی پیمنٹ بند کریں. ٹھیکیدار ایک حصہ ہے واٹر بورڈ کا, کام کرتے ہیں ان کو, لیکن جائز پیمنٹ ہو نا. اب آپ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے کہنے پہ ہی تو یہ پیمنٹ جو ہے وہ کم ہوئی ہے, 20 اور 22 کروڑ پہ آ گئی ہے ٹھیکیداروں کو. ہاں 50 کروڑ تک تھی نا, ہم نے 50 کروڑ تک ہو جاتی, بالکل ہوتی تھی, ہر مہینے ہوتی تھی. 40 45 50 40 45 50 سے کم ہی نہیں تھی. سسٹم چل رہا تھا نا, ایک سسٹم کے تحت جو ہے وہ کروڑوں روپے پہنچائے جا رہے تھے نا. مسئلہ یہ, اس سسٹم کو توڑنے کے لیے تو ہم نے یہ آواز بار بار اٹھائی ہے, اور آج بھی یہی آواز اٹھا رہے ہیں کہ جی سسٹم کو اور کم کریں. مشکل سے 10 کروڑ 12 کروڑ کی پیمنٹ ہونی چاہیے ٹھیکیداروں کو. ابھی تنخواہیں ٹائم پہ مل رہی ہیں؟ تنخواہیں ٹائم پہ مل رہی ہیں. اچھا, اور ابھی کرسمس بھی ہے سر پہ, کرسمس کے جو لیونگ کیشمنٹ تھا وہ ہم نے ادا کروا دیا ہے, اور ان کی جو ایڈوانس تنخواہ بھی ادا کرا دی, وہ بھی مل گئی ملازمین. جی جی جی. چلیں ایک سائڈ سے یہ تو یہ بھی ہمارا مطالبہ تھا اس میں, وہ بھی انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر کر دیا تھا. اس کے علاوہ آپ کی کافی ساری باتیں تو ہاں 3 باتیں ہماری منظور ہو چکی تھی اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ, اور چوتھی بات آج منظور ہو رہی ہے. 48 گھنٹے پورے ہونے جا رہے ہیں آج انشاءاللہ. اب وہ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے یونین کے جو ساتھی ہیں ان کو آپ نے ہدایت کی تھی کہ احتجاج کی تیاری پکڑیں, بینر شینر بنائیں, گاڑیاں تیار کریں, سب یہ وہ, تو اب بالکل تیار ہی رہے ہیں وہ. ویسے بالکل تیار ہی رہے, ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے متحدہ قومی موومنٹ اور متحدہ ورکر فرنٹ جو ہے ہر وقت ہم وطن جو ہے وہ تیار رہتی ہے کسی بھی معاملے کے لیے. اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ ابھی انہوں نے پیمنٹ کر دی ہے 20 کروڑ روپے کی. آگے چل کے جو ہے کیا نام ہے, ابھی پارٹ پیمنٹ جو ہے انہوں نے ابھی صرف ہم نے مطلب کچھ میڈیکل کی کرائی ہے پیمنٹ. آگے چل کے جو ہے اور میڈیکل کی اگر پیمنٹ نہیں ہوئی تو ہم تیار ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یا تو لکھ لیں اس کے اوپر کہ جی یہ کام غلط ہو رہا ہے, اس میں کرپشن ہے, ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. ہم کہیں گے ٹھیک ہے اوکے, آپ اس کی انکوائری کریں, 10 دن میں کر لیں, 15 دن میں کر لیں, مہینے میں کر لیں, لیکن جو کام جائز ہو رہا ہے میڈیکل کے حوالے سے, پیٹرول کے حوالے سے, یا ملازمین کے واجبات کے حوالے سے, جو کام جائز ہو رہا ہے اس کو روکیں. آپ روکیں نا, ٹھیکیداروں کی پیمنٹ روکیں نا, ہم مانیں گے کہ ہاں جی آپ روکیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. آخری بات کیا کہیں گے, وقت ختم ہو رہا ہے. آخری بات یہی ہے کہ جی ہمارے ملازمین جو ہے وہ یکجا ہو کے الحمدللہ محنت کر رہے ہیں. ابھی آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ جی تھم سسٹم میرا MD صاحب سے مطالبہ ہے, بلکہ فیس سسٹم کی مشینیں لگ رہی ہیں, لیکن میرا MD صاحب سے مطالبہ ہے کہ کام جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا. کام کیسے ٹھپ ہوگا کہ ایک سیوریج کا ملازم جب ٹاؤن میں اپنا جو ہے تھم سسٹم لگانے آ رہا ہوگا تو وہ وہاں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے چائے پیے گا, اس کے بعد وہ اپنی UC میں جائے گا. اس وقت یہ تھا کہ سپروائزر یا جو ان کا ایکسین ہے وہ ان کے اوپر دباؤ ڈال کے کام لے لیا کرتا تھا, لیکن اس کی حاضری جو ہے وہ کنفرم ہو گئی. اس وقت یا کچھ دن پہلے یا کچھ مہینے پیچھے چلے جائیں تو ملازم صحیح کام کر رہا ہے, اپنی ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں 70% چائے نہیں پیتا, گپے نہیں مارتا, ٹائم ضائع نہیں کرتا ہے 70%. لیکن ایک ملازم UC سے اٹھ کے جو ہے وہ ٹاؤن میں آئے گا تو ٹاؤن میں وہ اپنی ظاہر سی بات ہے 10 لوگوں سے بیٹھ کے بات کرے گا, وہ کرے گا. جب وہ 12 بجے کام پہ جائے گا تو وہ کام ہو نہیں پائے گا, پھر کام ضائع ہوگا اور وقت ضائع ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ہر شخص جب یہ دیکھے گا کہ میرے تھم سسٹم ہو گیا, میری حاضری ہو گئی, اب میری حاضری جو ہے وہ نہ اختر بھائی کاٹ سکتے ہیں, نہ ارشاد بھائی کاٹ سکتے ہیں, مثال دے رہا ہوں, نہ ایکسین کاٹ سکتا ہے, نہ سپروائزر کاٹ سکتا ہے, تو وہ پھر ان سے لڑے گا بھی کہ بھائی میں نے حاضری لگا لی, تم اپنا کام کرو, کھیلے گا وہ کام کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس تھم سسٹم پہ جو نا کام بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے گا, اور کراچی کی معاملہ خاص طور پہ سیوریج. آپ ملازمین کے لیے مطالبات بہت کرتے ہیں تو ان سے کام بھی تو کروائیں نا. دیکھیں کام کر رہے ہیں, مجھے بتانے کراچی کا جو اتنا سسٹم چل رہا ہے ملازم ہی تو چلا رہا ہے اختر بھائی, اور کون چلا رہا ہے, یہ ملازم ہی تو کام کر رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا ارشاد خان صاحب, ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ناظرین, کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایشوز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ملازمین کو واجبات کی ادائیگی کا انتظار ہے, اور ورنہ پھر CBA یونین ہڑتال کے لیے بھی تیار ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہ رند کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.